بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السؤال: ترجم العبارة الآتية إلى الأردية واجب عن الأسئلة التالية. فرماتے ہیں آنے والی عبارت کا اردو میں ترجمہ کرے اور آنے والے سوالوں کے جوابات دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عبد اللہ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الى عبد اللہ بن قیس سلام علیک اما بعد فإن القضاء فریضة محکمۃ وسنۃ متبعۃ فافہم اذا اذهب الیک فإنه لا ينفع تکلم بحق لانفاذ له آسى في الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يباس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اہل ایمان کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن قیس کے نام تجھ پر سلام ہو. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، قضاء ایک محکم فریضہ ہے. یعنی قضاء کہتے ہیں جج کا جو عہدہ ہے، فرماتے ہیں یہ محکم فریضہ ہے اور قابل اطاعت سنت ہے. جب لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو تم سب سے پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ جو حق قابل نفاذ نہ ہو اس کے متعلق گفتگو کرنا بھی سود ہے. اپنی توجہ، اپنے عدل اور اپنی مجلس سے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرو تاکہ کوئی شریف با اثر تم سے حق تلفی اور تمہارے ظلم کی طمع نہ رکھے اور نہ کمزور تمہارے انصاف سے مایوس ہو. مدعی کے اوپر دلیل کا پیش کرنا ضروری ہے اور انکار کرنے والا قسم کھائے، اور مسلم کے درمیان صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے. آج اگر تم کوئی فیصلہ کرو، کل غور و خوض سے تمہیں اگر حق اس کے خلاف معلوم ہو تو حق کی طرف رجوع کرنے میں تمہیں کوئی چیز منع نہ کرے. یعنی اگر کوئی فیصلہ تم نے کیا پھر معلوم ہوا بعد میں کہ یہ فیصلہ غلط تھا تو اپنے فیصلے کو درست کر دو. اپنی عزت کی پرواہ نہ کرو، اس میں کوئی چیز مانے نہ ہو تمہیں حق کی طرف رجوع کرنے میں، تو حق کی طرف رجوع کر دو اور اپنا پہلے والا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم کر دو. سوالات: لمن هذا الفقرۃ وإلی من کتب هذا. فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ کس کا ہے اور کس نے اس کو لکھا اور کس کی طرف لکھا گیا. جواب یہ ہے هذه الفقرۃ لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتبها الى عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ الاشعری. فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ انہوں نے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا تھا. ماذا قال عمر فی القضاء. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء کے عہدے کے متعلق کیا فرمایا. جواب ہے قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان القضاء فریضۃ محکمۃ وسنۃ متبعہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قضاء ایک محکم فریضہ ہے اور قابل اطاعت سنت ہے. نمبر 3 علی من تکون البینۃ والیمین فی القضاء. فیصلے میں گواہ کس کے ذمے ہے اور قسم کس کے ذمے ہے. جواب یہ ہے کہ البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر. گواہ
اور بینہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے یعنی مدعی کے ذمے، اور قسم منکر کے ذمے ہے جو انکار کرنے والا ہے اس کے ذمے قسم ہے۔ حل المراجعۃ جائز فی القضاء، فرمایا کیا اپنے فیصلے میں رجوع کرنا جائز ہے، یعنی اپنے فیصلے سے رجوع کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں اذا قضى القاضی فی امر ثم بدا له الحق خلافه فعليه ان يراجع الى الحق، فرماتے جب قاضی کسی معاملے میں فیصلہ کرے پھر اس کے سامنے واضح ہو کہ حق بات اس کے خلاف ہے، یعنی میرے فیصلہ جو ہے اس کے خلاف ہے، حق بات یہ حق بات نہیں ہے، تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ حق کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اگر اس کو اپنا فیصلہ صحیح معلوم نہ ہو، نہ حق معلوم ہو، تو حق کی طرف رجوع کر لے اور اپنے فیصلے کو ختم کر دے۔ من خطبۃ ابن المقفع، ابن مقفع کے خطبے سے کچھ اقتباس۔ السوال، درج ذیل عربی اقتباسات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ الف، اما بعد فإن لكل مخلوق حاجة ولكل حاجة غاية ولكل غاية سبيلا والله وقت للأمور أقدارها وهيا إلى الغايات سبلها وسبب الحاجات ببلاغها فغاية الناس وحاجات صلاح المعاش والمعاد والسبيل إلى دركها العقل الصحيح وإمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر وتنفيذ البصر بالعزم وللعقول سجيات وغزائز بها تقبل الأديب وبالأدب تمن العقول فكما أن الجنة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبثها وتنظر قوتها۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے اور ہر حد کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور ہر حد کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اور ہر انتہا کی کوئی نہ کوئی راہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کاموں کی مقدار مقرر کر دی ہے اور ان حاجات کی طرف راہیں تیار کر دی ہے اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ بس لوگوں کا مقصود اور حاجات یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کرے، اور ان حاجات کو پا لینے کی راہ صحت مند عقل ہے، اور عقل کی صحت یہ ہے کہ معاملات کو ہوش مندی سے اختیار کرنا اور عزم کے ساتھ بصیرت کو نافذ کرنا، اور عقلوں کے لیے مزاج ہوتے ہیں اور انہی مزاج کی بنیاد پر وہ ادب کو قبول کرتی ہے اور ادب ہی سے عقل پرورش پاتی ہے اور پاک ہوتی ہے۔ جس طرح دانے کو زمین میں دبا دیا گیا ہو، وہ ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی خشکی کو اتار دے اور اپنی قوت کو ظاہر کرے۔ فَإِذَا خَرَجَ النَّاسُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَمَلٌ أَصِيلٌ وَأَنْ يَقُولُوا قَوْلًا بَدِيعًا عَلَيْهِمُ الْوَاصِفُونَ الْمُخْبِرُونَ أَنَّ أَحَدَهُمْ وَإِنْ أَحْسَنَ وَأَبْلَغَ لَيْسَ زَائِدًا عَلَى أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ قَصُوصٍ وَجَدَ يَاقُوتًا وَزَبُرْجَدًا وَمَرْجَانًا فَنَظَمَهُ قَلَائِدَ وَسَمُوتًا وَأَكَالِيلَ ووضع كل قص موضعه وجمع إلى كل لون شبهه مما يزيده بذلك حسنا فسمى بذلك صائفا رقيقا وكصاغة الذهب والفضة صنعوا منها ما يعجب الناس من الحلي والآنية۔ بس جو لوگ نکلے یعنی تیار ہوئے اس معاملے میں کہ ان کا کوئی اپنا بنیادی کام ہو اور یہ کہ وہ کوئی انوکھی بات کہے، تو بیان کرنے والوں اور خبر دینے والے تجربہ کار لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی شخص کتنا ہی بہتر اور کتنا ہی بلیغ کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت زیوروں میں نگینہ جھڑنے والے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس نے سونار یا زمرد یا مرجان پایا ہو، اسے ہاروں کی شکل میں، لڑیوں کی شکل میں اور تاج کی شکل میں
بھر دیا ہو اور اس نے ہر نگینے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا ہو، پھر ہر رنگ کو اس کے مشابہ کے ساتھ جمع کیا، جس نے اس کا یعنی زیور کا حسن بڑھا دیا، پس اس صفت کی وجہ سے وہ ایک اچھا کاریگر یا سنارا کہلائے، اور ان کی مثال اس جیسی ہے جو اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، اس سونا اور چاندی ڈھالنے والے کی طرح ہے جو ان سے ایسے زیورات اور برتن بتاتا ہے جو لوگوں کو بھلے لگتے ہیں۔ اما المحبت فانما يبلغ المزل مبلغ الفضل في كل شيء من امر الدنيا والآخرة حين يورث بمحبته فلا يكون شيء امرا ولا اخلى عنده منه، واما الطلب فان الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوئون عن طلبه وابتغائه ولا يدرك لهم بغتهم نفاستها في انفسهم دون الجد والعمل۔ فرماتے ہیں جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو آدمی تبھی دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں فضیلت کے مقام پر پہنچتا ہے جب وہ محبت کے ساتھ کسی کا اکرام بھی کرے، کسی کو عزت بھی دے۔ صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ لوگوں کو عزت دینا بھی ضروری ہے۔ تو محبت کے ساتھ کسی کا اکرام کرتا ہے تو اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز خوشگوار اور میٹھی نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کو آپ محبت بھی دے اور ساتھ عزت بھی دے تو اس شخص کے لیے اس سے خوشگوار اور میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک طلب اور خواہش کا تعلق ہے تو بغیر محنت اور عمل کے لوگوں کو ان کی پسندیدہ چیز کی طلب فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی اگر انسان خواہشات کرے اور اس کے لیے محنت نہ کرے، عمل نہ کرے، تو صرف خواہش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی جب تک اس کے لیے محنت نہ کرے اور عمل نہ کرے۔ اور نہ ہی مرغوب چیز کی چاہت کام آئے گی، اور نہ ہی وہ بغیر محنت اور عمل کی ان چیزوں کی نفاست کی قدر، اور نہ ہی مرغوب چیز کی چاہت کام آئے گی، اور نہ ہی وہ بغیر محنت اور عمل کی ان چیزوں کی نفاست کی قدر و قیمت اپنے دل میں پا سکتا ہے۔ یعنی بغیر عمل کے ناپسندیدہ چیز ملتی ہے، بغیر محنت اور بغیر عمل کے صرف چاہت سے نہ ملتی ہے، اور نہ ہی صرف چاہت سے اگر مل بھی جائے تب بھی اس چیز کی قدر و قیمت انسان کے دل میں نہیں ہوتی جب تک اس پر محنت نہ لگے، عمل نہ ہو۔ وَأَمَّا الْحِفْظُ وَالتَّعَاهُدُ فَهُمَا تَمَامُ الدَّرَكِ لِأَنَّ الْإِنسَانَ مُوَكَّلٌ بِهِ النِّسْيَانُ وَالْغَفْلَةُ فَلَا بُدَّ لَهُ إِذَا اجْتَبَى ثَوَابَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مِّنْ أَنْ يَحْفِظَهُ عَلَيْهِ ذِهْنَهُ لَا وَإِنَّ حَاجَتَهُ۔ وَأَمَّا الْبَصِيرُ بِالْوَضْعِ فَإِنَّمَا تَصِيرُ الْمَنَافِعُ كُلُّهَا إِلَى وَضْعِ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعِهَا وَبِنَاء هَذَا كُلِّهِ حاجة شديدة، فإننا لم نوزع في الدنيا موزع غناء وخفض ولكن موزع فاقة وكد، ولسنا إلى ما يمنعك بعض ما كنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول، وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجدع من غذاء الادب۔ فرماتے جہاں تک حفاظت اور نگہداشت کا تعلق ہے تو یہ کسی چیز تک رسائی حاصل کرنے کا کمال ہے، کیونکہ انسان پر فراموشی اور غفلت تو طاری ہوتی ہی رہتی ہے، تو اسے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ جب وہ قولاً یا فعلاً کسی چیز کو چن لے تو اسے اس کا ذہن ضرورت کے وقت کے لیے یاد بھی رکھے۔ اور جہاں تک کسی چیز کی صحیح جگہ پر بصیرت حاصل کرنے کا تعلق ہے تو بے شک یہ تمام نفع بخش اشیاء کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنے پر منحصر ہے، اور ہمیں اس پورے کے پورے وصف کی شدید ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں نفع اور آسائشوں کی جگہ پر نہیں رکھے گئے، بلکہ ہمیں ناداری اور سختی کی جگہوں پر رکھا گیا ہے۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے جو ہمارے جانوں کو برقرار رکھتی ہے
اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے ہم اس ادب کے محتاج ہیں جو ہماری عقلوں کو قرار بخشتا ہے، جس کی بنا پر عقلوں میں اختلاف ہے، اور کھانے کی غذائیں جسم کو نشو و نما دینے میں اتنی تیز رفتار نہیں جتنی ادب کی غذا عقل کی نشو و نما میں تیز رفتار ہے۔ ومن اخذ كلاما حسنا عن غيره فتكلم به في موضعه على وجهه فلا يرين عليه في ذلك زولة فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكماء فلا عليه ألا يزداد فقد بلغ الغاية وليس بنا قصة في رأيه ولا بغائزه من حقه ألا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه وإنما حياة العقل الذي يسم ويستحكم خصال ستة: الإيثار، المحبة، والمبالغة في الطلب، والتثبت في الاختيار، والاعتقاد للخير وحسن الوعي۔ فرمایا جس نے اچھا کام کسی دوسرے سے حاصل کیا اور پھر اس بات کو اس کی صحیح جگہ پر کہہ دیا، بس اس آدمی میں اس معاملے پر بات کرنے میں کوئی کمزوری یا جھجک دکھائی نہ دے، تو وہ آدمی جس کی درست بات کرنے والے کی گفتگو یاد کرنے پر مدد کی گئی، نیک لوگوں کی اقتداء کرنے پر اس کی رہنمائی کی گئی اور اسے داناؤں کی باتیں اخذ کرنے کی توفیق دی گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں اضافہ نہ کرے۔ اور ان چیزوں میں جو استحکام بخشتا ہے وہ 6 چیزیں ہیں، 6 عادتیں ہیں: قربانی، محبت، طلب میں مبالغہ ہو، اختیار میں رائے میں پختگی ہو، اور دل سے نیکی کا ارادہ کرے اور اچھی طرح اس کو محفوظ کرے۔ الواصفون اکثر من العارفین والعارفون اکثر من الفاعلین فلینظر امرؤ این یضع نفسه فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة لذيبا من اللب يعيش به لا يحب أن له من الدنيا ثمنا وليس كل ذي نصيب من اللب بمستوجب أن يسمي في ذوي الألباب ولا يوصف بصفات فمن رام أن يجعل نفسه لذلك الاسم والوصف أهلا فليأخذ له عتاده۔ فرماتے ہیں اوصاف بیان کرنے والے جاننے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں، بس ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے آپ کو کہاں رکھ رہا ہے۔ جس آدمی پر کوئی آفت نہ آئی ہو وہ عقل کا ایک حصہ رکھتا ہے اور وہ اس کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کے لیے دنیا میں سے کچھ قیمت ہو۔ عقل میں حصہ پانے والا ہر شخص اس بات کا حقدار نہیں کہ اسے عقل مندوں میں شمار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے ان صفات سے متصف کیا جائے، بس جو آدمی یہ چاہے کہ اسے اس نام سے منسوب کیا جائے اور اس وصف کا اہل بنے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے۔ بغیر محنت کے کوئی وصف، کوئی رتبہ نہیں ملتا۔ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ عَلَى الْعَامِلِ أُمُورًا إِذَا ضَيَّعَهَا حَكَمَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ بمقارنة الجهال، فعلى العامل أن يعلم أن الناس مستوون في الحب لما يوافق والبغض لما يؤدي، وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقاء والأكياس ثم اختلفوا بعدها في 3 خصال هن جماع الصواب وجماع الخطأ، وعندهن تفرقت العلماء والجهال والحزمت والعزہ۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ عامل پر کچھ شرائط عائد ہوتی ہے، اگر وہ ان کو ضائع کر دے گا تو اس کی عقل جاہلوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اس کے خلاف فیصلہ دے گی، اور عمل پر ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ لوگ اس چیز کی محبت میں جو ان کے موافق ہوگی اور اس چیز کی دشمنی میں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگی مشترک اور برابر کے شریک ہوتے ہیں۔
یہ ایک ایسا مقام ہے جس پر احمق بھی متفق ہے اور عقل مند بھی۔ اس کے بعد انہوں نے 3 خصلتوں یا باتوں میں اختلاف کیا جو کہ درست اور خطا کا خلاصہ ہے۔ انہی 3 چیزوں کے موقع پر عالم اور جاہل، محتاج اور کمزور کے درمیان اختلاف ہوا، یعنی ہر گروہ اپنی رائے میں جدا جدا ہوتا ہے۔ یعنی جب رائے کی بات ہوتی ہے تو 3 قسم کے رائے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رائے ہوتی ہے جو درست رائے ہوتی ہے، ایک غلط رائے ہوتی ہے۔ اور ایک درمیانی۔ تو بعض اوقات رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہی جو اختلاف ہے اس اختلاف سے پھر عالم اور عاقل اور جاہل اور عاجز کا پتہ لگتا ہے اختلاف کے وقت جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ سوال: ابن مقفع کی سوانح حیات پر اپنے خیالات کے اظہار کیجیے۔ یعنی ابن مقفع کی حالات زندگی پر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ ابن مقفع کی سوانح حیات جو ہے وہ ان کا نام ابو محمد عبداللہ بن مقفع ہے۔ ان کا اصلی نام جو ہے وہ روزبہ تھا، باپ کا نام دازویا اور وہ مجوسی تھا۔ ابن مقفع بھی مجوسی پیدا ہوا۔ اس کا باپ بنی امیہ کے زمانے میں اہل فارس کا خراج اکٹھا کرنے پر مامور تھا۔ غبن کے الزام میں یعنی کرپشن کے الزام میں حجاج نے اسے اتنا مارا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، اس سے اس کا لقب ابن المقفع پڑ گیا۔ یہ جو ابھی پیچھے خطبہ پڑھا ہے یہ ابن مقفع کا خطبہ ہے، تو یہ اس کے سوانح حیات ہے۔ مقفع کہتے ہیں مڑے ہوئے ہاتھ والے کو، تو ان کا ہاتھ ٹیڑھا تھا اس لیے ان کو ابن مقفع کہتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاتھ ٹیڑھا تھا اس لیے ان کو ابن مقفع کہتے ہیں۔ ابن مقفع کی تربیت بہت امیرانہ اور اسلامی ماحول میں ہوئی۔ وہ تعلیم کا دل دادا تھا۔ وہ ابھی پوری طرح جوان نہ ہوا تھا کہ عربی اور فارسی پر مکمل دسترس حاصل کر لی۔ بعد ازاں بنو امیہ کے زمانے میں داؤد بن حبیرہ اور بنو عباس کے زمانے میں عیسیٰ بن علی اور سلیمان بن علی نے اسے اپنا معتمد بنا لیا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن علی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور وہ منصور کے چچاؤں عیسیٰ بن علی اور سلیمان بن علی کی خدمت میں رہتا، یہاں تک کہ امان کی تحریر کے واقعے میں منصور سخت ناراض ہو گیا اور اس نے والی بصرہ سفیان بن یزید سلبی کو اس کے قتل کا حکم دیا۔ سفیان ابن مقفع سے پہلے ہی جلا کرتا تھا، اس نے ابن مقفع کو الحاد اور زندیقیت کے الزام میں قتل کر دیا اور اس کی لاش جلا کر راکھ کر دی اور راکھ کو اڑا دیا۔ ابن مقفع کی علمی قابلیت۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد عربوں میں خلیل اور اجمیوں میں ابن مقفع نہایت ذہین، خوش گفتار اور عربی اور فارسی کا جید عالم تھا۔ جاہز اس کے متعلق لکھتا ہے: بلاغت زبان، زور قلم، ترجمے کی روانی اور عمدگی نے نئے معانی اور مضامین میں اختراع اور انوکھے کردار کی ایجاد میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ علم الکلام کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ اس میں کوئی حسن پیدا نہ کر سکا۔ خلیل بن احمد کی رائے ابن مقفع کے بارے میں فرماتے ہیں: تمہیں جس قدر علم اور ادب کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے، البتہ اس کا علم اس کی عقل سے بہت زیادہ ہے۔ ابن مقفع پہلے طبقے کے انشاء پردازوں کا سرخیل شمار ہوتا ہے۔ ابن مقفع کی تصانیف۔ ابن مقفع زبان پر کامل قدرت رکھنے والا مترجم تھا۔ اس کے ترجمے میں غیر زبان کا کوئی اثر نہیں جھلکتا، جس کی وجہ سے اس کے ترجمے اور ذاتی تصانیف میں بڑی مشکل سے فرق کیا جاتا ہے۔ اس کے تراجم میں کلیہ و دومن بہترین ترجمے ہیں، رہتی دنیا تک صحیح اور بلیغ ترجمے کے لیے اعلیٰ نمونہ رہیں گی۔ اس نے منطق کی کتاب ایساغوجی کا بھی ترجمہ کیا جو تمام مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے۔ نوشیروہ کی سوانح عمری
کتاب التاج کا بھی ترجمہ کیا۔ نیز اس نے اخلاقیات پر الادب الصغیر اور الادب الکبیر اور اطاعت حاکم کے موضوع پر کتاب الیتیمیہ تصنیف کی۔ کلیلہ ودمنہ جو ان کی کتاب ہے، اس کا تعارف۔ ابن مقفع نے قصہ نویسی کی داغ بیل ڈالی، پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کلیلہ و دمنہ اور 1000 افسانے کے ترجمے کیے، جن سے عربوں کو اس قسم کی تصانیف کا شوق پیدا ہوا۔ کلیلہ ودمنہ یہ پند و نصائح کے ذریعے اخلاق سدھارنے اور حکمت کے ذریعے عقول کی تربیت دینے کے لیے لکھی گئی تھی۔ بید یا ہندی نے تقریباً 2000 سال قبل شلیم بادشاہ کے لیے لکھی تھی۔ اس نے یہ کتاب جانوروں اور پرندوں کی زبان سے سنسکرت میں لکھی۔ بید با ہندی نے اس کے 12 ابواب باندھے تھے۔ پھر اس کا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا اور فارسی سے ابن مقفع نے اسے عربی میں منتقل کیا۔ ابن مقفع نے اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمے کا اضافہ کیا ہے اور اس کتاب کے مطالعے پر زور دیا ہے۔ بعد ازاں یہ اصل کتاب اور فارسی تراجم سب نایاب ہو گئے اور صرف عربی ترجمہ باقی رہ گیا اور یہی اصل بن گیا۔ پھر اسی سے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ مرور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے ابواب میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اب اس کے 21 ابواب ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھا ہے، کلیلہ ودمنہ ایک نامعلوم برہمن کی کتاب کے شروع میں اس کے 5 ابواب تھے۔ یہ رائے ہرقل مستشرق کی ہے اور اس نے اس کا سنسکرت میں ترجمہ کر کے برلن سے شائع کیا اور اس کا ایک ترجمہ نوشیروان کے زمانے کا ہے۔ اس میں کچھ کہانیوں کا اضافہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن المقفع کی اپنی تصنیف ہے، اس نے محض اس کی مقبولیت کی خاطر اسے ہندوستانی پنڈتوں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ احمد ضیاء نے اس خیال کی تردید کی۔ ابن مقفع پر زندقہ کا الزام۔ ابن مقفع پر الزام ہے کہ اس نے دنیاوی نفع کی خاطر اسلام قبول کیا اور در پردہ وہ مجوسی ہی تھا۔ اس دعوے کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس کا گزر آتش گدا کے پاس ہوا تو اس نے یہ اشعار کہے، یا بیت عاتق الذی اعتزل حضر العدی و به الفواد الموکل انی لامنحک السدود و انی قسما الیک مع السدود لاہیلی، یعنی اے پرانے گھر، ہم نے اگرچہ آپ کو چھوڑ دیا ہے لیکن ہمارا دل اب بھی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اشعار اس نے کہے، یعنی بظاہر چھوڑ دیا لیکن دل ہمارا بھی آپ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے زنادقہ کی کتابوں کے ترجمے کیے جس سے زندیقیت کے پھیلنے میں مدد ملی۔ اس کی وفات، ابن مقفع کی وفات 142 ہجری میں زندیقیت کے الزام میں قتل کیا گیا اس طرح اس کی وفات ہوئی۔ کلیلہ ودمنہ ابن مقفع۔ زمانے قدیم میں جب حکومتیں چھوٹے چھوٹے خطوں پر شامل تھی تو بعض مقامات پر ایسے ظالم اور جابر حکمران ہوتے تھے کہ رعایا کا کوئی فرد ان کے سامنے بات تک کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ان ظالم بادشاہوں تک آواز پہنچانے کے لیے لوگ اشارات اور کنایات کی زبان استعمال کرتے یا جانوروں کی زبانی واقعات بیان کر کے اپنے دکھ انہیں سناتے، یا پھر قوم کے بزرگ افراد جانوروں کی زبانی اپنی پند و نصائح سے حکمرانوں کو قوم کے دکھڑے سناتے۔ چنانچہ اس صنف کلام نے سب سے پہلے ہندوستان میں جنم لیا، پھر چین، ایران، عرب، یونان وغیرہ پہنچی۔ قدیم ترین امثال جن کا پتہ چلتا ہے وہ لقمان حکیم، ایزوب رومی اور بید باہندی کی ہے مثالیں ہیں، اور عربی ادیبوں میں سب سے پہلے جس نے اس صنف پر قلم اٹھایا وہ ابن مقفع ہے، جس نے کلیلہ ودمنہ کا ترجمہ لکھا۔ یہ کتاب پند و نصائح کے ذریعے اخلاق سدھارنے
اور حکمت کے ذریعے عقول کی تربیت کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے بید با ہندی نے تقریباً 20 صدی قبل وشلم بادشاہ کے لیے جانوروں اور پرندوں کی زبانوں سے بزبان سنسکرت لکھا، پھر فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور ابن مقفع نے فارسی زبان سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھا جس میں اس کے پر زور دیا۔ ابن مقفع نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا۔ بہرحال کلیلہ ودمنہ امثال اور حکم کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ اس طرز پر سہل بن ہارون نے ثعلہ و عنصرہ نامی کتاب لکھی۔ ابن الحباریہ جو کہ 504 میں ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کتاب الصادح والباغم لکھی جو کلیلہ ودمنہ کی طرز پر اشعار میں ہے۔ ابن مقفع کا اسلوب، ابن مقفع کے اسلوب میں نیرنگی عبارت، جملوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا، سہل پسندی، معنی کا زیادہ اہتمام، الفاظ میں ہم آہنگی اور سجا بندی سے گریز شامل ہے۔ بلاغت کی تعریف میں ابن المقفع کہتا ہے کہ بلاغت یہ ہے کہ اگر جاہل سنے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی اس طرح کی خوشنما عبارت بنا سکتا ہے۔ ابن مقفع کے ہاں بلاغت کی تمام غریب اور انوکھے الفاظ کی جستجو بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کے اسلوب میں منطقی قیاس، فلسفیانہ فکر اور باریک بینی غالب ہے۔ اس کے اسلوب کو لوگوں نے بہت ہی پسند کیا۔ یہاں تک ابن مقفع کی سوانح حیات اور اس کا خطبہ اور یہ تمام تفصیلات تھی۔ آگے امام مبرد کی کتاب الکامل اور امام مبرد کے سوانح حیات پر کچھ تذکرہ فرمائیں گے۔